تین عدالتوں سے تو ان کی ایک سیکنڈوں کے اندر ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. صرف ایک کیس ایسا ہے جس کے اندر ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر کیس میں 6 7 7 8 8 9 التوا ہے، یعنی خان صاحب پیش نہیں ہوئے عدالتوں میں. تو تاخیر جو ہے بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کورٹس جو ہیں ان کی حیثیت یا اہمیت اتنی نہیں ہے کہ وہ یعنی ان میں پیش ہوں. بلکہ کسی نے کہا جوڈیشل ایکٹیویزم کی تاریخ کا آغاز، حالیہ تاریخ کا آغاز جناب افتخار چودھری صاحب نے فرمایا تھا. اس کو دوام بخشا ثاقب نثار صاحب نے، ان کو نئی ہائٹس پر لے گئے جسٹس گلزار صاحب. کریں گے جی. عمران خان کی 3 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ایک میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. از خود نوٹس کیس کی بات کی جائے تو وہاں پر فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا. پہلے کہا گیا کہ پی ڈی ایم اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو مل کر مشاورت کر لیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ طول پکڑتا گیا معاملہ اور پھر اب فائنلی کل صبح 11 بجے کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس حوالے سے فیصلہ سنانے کے لیے. 3 مقدمات میں تو خان صاحب کو ہی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور جو ایک کیس ہم نے دیکھا کہ از خود نوٹس کیس جو لگا ہوا تھا، اب اس کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کل پر چلا گیا. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آج اسلام آباد کا منظرنامہ جو ہے وہ عدالتی کارروائی سے، ضمانتیں دینے سے اور ہلڑ بازی سے جو ہے وہ عبارت ہے. وہاں کا سارا دن جو آج وہاں مسئلہ رہا ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. دیکھیے 2 بڑی چیزیں آج ہوئی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے جو کل سو موٹو ایکشن کی جو پروسیڈنگ ہوئی تھی اس کے اوپر آج کارروائی کا آغاز ہوا. ایک تو بینچ تشکیل پایا، 9 رکنی تھا، ٹوٹ کے 5 رکنی رہ گیا. پھر سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو فل بینچ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے آج اپنی وہ درخواست واپس لے لی. بہت ہنگامہ خیزی جو ہے وہ صبح سے اس کے ساتھ منسلک رہی. بار بار تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی تھی. 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ انتہائی اہم ہیں اس حوالے سے. ایک تو ماہرین قوانین کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ مجاز ہی نہیں تھی اس ایشو کو سننے کا، لہٰذا یہ جو سو موٹو نوٹس اور اس کی جو کارروائی ہے یہ آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے. صحیح. اگر آپ نام پوچھنا چاہیں تو عرفان قادر صاحب نے تو بڑا کھل کے اس کا اظہار بھی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر تبصرہ کرنا ابھی تو اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ اٹس ٹو ارلی. ہم فیصلے پر ہی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جو آج دن بھر کی کارروائی ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دیکھیے جو الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 57 ہے، چاہے وہ آرٹیکل 48(1) ہے، وہ بالکل واضح ہیں. الیکشن تو 90 دن کے اندر کرانے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن الیکشن کمیشن کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. گورنر اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ 90 دن جو ہیں اس میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن گراؤنڈ ریالٹیز کو ایک طرف پھینک کے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یس سر نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ دیکھیے 3 4 5 ایسے سیناریو ہیں جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیشہ الیکشن میں تاخیر کا باعث بنے گا. اچھا. مثال کے طور پہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ جنگ لگی ہوئی ہے، اکنامک کرنچ اتنا سخت ہے کہ اس میں یہ لگژری افورڈ نہیں ہو سکتی الیکشن کرانے کی. یہ ممکنہ جوازات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جسٹیفائڈ ہیں، لیکن جس طریقے سے ہائی کورٹ نے اور صدر نے ایکٹ کیا ہے یہ ہائیلی کوسچنیبل ہے. دیکھیے نہ تو صدر مملکت دے سکتے ہیں تاریخ الیکشن کی جب تک کہ ان کو ایڈوائس نہ ملے پرائم منسٹر کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب تک گورنر جو ہے وہ ایڈوائس نہ دے گا الیکشن کمیشن کو کوئی ڈیٹ طے نہیں ہو سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی تو ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ براہ راست یا صدر مملکت صاحب براہ راست کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. یہ آج ہائیلی ڈیبیٹ ہوا. ایک سٹیج پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے لیجسلیشن پاس کر لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک لیجسلیشن پاس کر لے تاکہ یہ قضیہ ختم ہو once and for all. But that was sarcastic more. I don't think if the court meant it. تھوڑا سا sarcasm تھا اس کے اندر. Anyway, having said that 2-3 چیزیں اور بھی قابل غور ہیں. دیکھیے جہاں تک انٹرم گورنمنٹس کا تعلق ہے، دونوں ہی صوبوں کی انٹرم گورنمنٹس یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ ہمیں آج آرڈر کریں، ہم کل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں محسن نقوی، انہوں نے تو آج بھی یہ کہا ہے
تو اس میں تو کوئی ابہام اور نہیں ہے. ان کا اختیار اس سے اوپر ہے بھی نہیں نا. میں نے کہا نا کہ اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے کہ حکومتیں کرانے کے لیے تیار ہے پرووائڈڈ ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر مل کے کوئی تاریخ طے کر لیں. اچھا بخاری صاحب، کچھ لوگ نا اس کو الیکشن کمیشن کی نااہلی سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے. بھائی ایک چیز آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کہہ دیجیے کہ یہ میں نہیں کرا سکتا تو پھر تو یہ آپ کی نااہلی ہے. تو کیا اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ صرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس لیے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن میں تاخیر. یہ ممکن ہے ان کا بڑا جائز جواز ہو، لیکن یہ کیا پی ٹی آئی رہی ہے. مگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو ریکارڈ پر ہے وہ، کہ مجھے نہ ہی تو میرے پاس پیسے ہیں، نہ مجھے کوئی فنڈز دے رہا ہے، نہ ہی مجھے کوئی جو ہیومن ریسورس چاہیے اس کے لیے، چاہے وہ لا انفورسرز ہیں، چاہے وہ اے آر اوز ڈی آر اوز ہیں، تو مجھے بندے ہی نہیں دے رہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی نہ کر دی، فورسز نے بھی ریفیوز کر دیا کہ جناب ہم تو مختلف اور چیزوں کے اندر انوالو ہیں، بندے نہیں دے سکتے. تو مجھے کیا بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن ہوا میں کرائے گا الیکشن؟ یہ وہ چیزیں ہیں which should be taken into consideration. ایک بات. تو دوسری بخاری بات، صاحب پھر تو جو فیصلہ آنے والا ہے وہ فیصلہ کچھ بھی آ جائے، اگر وسائل موجود نہیں ہیں تو پھر الیکشن ہوگا کیسے؟ خود چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا آج کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کے اوپر پھر پٹیشنیں داخل ہوں گی ہائی کورٹس میں، اور پھر ایک طویل لمبی جو ہے وہ پروسیڈنگز، ایک لمبا لیگل بیٹل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ خود کہا چیف جسٹس صاحب نے، اور یہ ہوگا. دیکھیے فیصلے نے یا تو فیصلے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ اس ڈیٹ کے اوپر الیکشن کرا دیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہوگا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اس کے اوپر غور و خوض کر کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کرا دیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی، یا معاملہ ڈیفر ہوگا پارلیمنٹ کو. یہ تین آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. تین میں سے کیا استعمال ہونے جا رہا ہے وہ ہم پری جج نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ تین سچویشنز بن کل سکتے ہیں. تک اس کا انتظار کرنا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہیں، ان سے ایک ہی طرف کے ٹلٹڈ فیصلے آ رہے ہیں. یہ میں ذمہ داری سے اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کے کوٹس جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، جو نیشنل میڈیا کے اوپر ہیں، جو بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، چاہے وہ ماہرین قانون ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، وہ یہ تاثر موجود ہے. کس کو ہے جلدی الیکشن کرانے کی؟ پی ٹی آئی کو، ظاہر ہے. اور اس کی وجوہات ہم بے پناہ دفعہ اپنے پروگراموں میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم سویپ کر جائیں گے. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا جب ڈی ڈے آئے گا ڈی ڈے کو پتہ چلتا ہے. اینی وے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قانون کا کس کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم نے جو دیکھا اس کے اوپر جو میں سن کے آیا ہوں باہر سے باتیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سیشن کورٹ سے فیصلہ لینا ہے تو آپ 500 بندہ ساتھ لے جائیں. اچھا. اگر آپ نے ہائی کورٹ سے فیصلہ لینا ہے تو آپ 1000 بندہ لے جائیں ساتھ. اگر آپ نے 3-4 فیصلے ایک ہی دن میں لینے ہیں تو 1500 بندہ ساتھ لے جائیں. آپ کی مرضی کے فیصلے ہو جائیں گے. وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 4 عدالتوں میں پیش ہونا تھا خان صاحب نے آج، 3 عدالتوں سے تو ان کی ایک سیکنڈوں کے اندر ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایک کیس ایسا ہے جس کے اندر ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر کیس میں 6-6, 7-7, 8-8, 9 التوا ہے. یعنی خان صاحب پیش نہیں ہوئے عدالتوں میں. تو تاخیر جو ہے بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کورٹس جو ہیں ان کی حیثیت یا اہمیت اتنی نہیں ہے کہ وہ یعنی ان میں پیش ہوں. بلکہ کسی نے کہا، اچھا بخاری صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا یہ پریشر ٹیکٹکس کی کوئی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم زمانہ طالب علم میں تھے اور پڑھ رہے تھے جرنلزم کو، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس، یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں نا، یہ چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، وہ پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتے، وہ اخبارات نہیں پڑھتے اور وہ ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے. اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی، یہ پری کرائسٹ دور کی بات ہے، کرائسٹ دور کی باتیں ہو گئی. اب میرے خیال میں سوشل میڈیا جب سے وہ ایکٹیو ہوا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم کی تاریخ کا آغاز، حالیہ تاریخ کا آغاز جناب افتخار چودھری صاحب نے فرمایا تھا. اس کے بعد کو دوام بخشا ثاقب نثار صاحب نے. ان کو نئی ہائٹس پر لے گئے جسٹس گلزار صاحب.